جس کے افکار سے روشن ہوئے علم و فن کے دریا، اس کا ہر نقش قلم باعث صد افتخار ٹھہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر نامور صحافی و ناول نگار آدم جی ادبی ایوارڈ یافتہ صاحب جاں گلوس شوکت صدیقی کے حالات زندگی پر ہے۔ شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1938 میں امیر الدولہ اسلامیہ ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1940 میں شوکت صدیقی نے پرائیویٹ طور پر FA کا امتحان پاس کیا۔ اسی طرح MA سیاسیات 1946 میں انہوں نے پاس کیا تھا۔ 1950 میں شوکت صدیقی انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کے علاقے کراچی چلے آئے۔ 1952 میں ان کی شادی ڈاکٹر محمد سعید خان کی صاحبزادی ثریا بیگم سے ہوئی۔ شوکت صدیقی ناولوں اور متعدد کہانیوں کے مجموعوں کے خالق کے علاوہ اردو کے ایک ممتاز صحافی بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ متعدد نامور صحافی ان سے صحافت سیکھنے کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ وہ کئی ہفتہ وار اخبارات اور روزنامہ اخبارات سے بھی وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 1944 میں ماہنامہ ترقی سے کیا تھا۔ 1952 میں شوکت صدیقی پاکستان اسٹینڈرڈ سے بحیثیت سب ایڈیٹر وابستہ ہوئے۔ 1954 میں انہوں نے روزنامہ ٹائمز آف کراچی میں ملازمت اختیار کی۔ 1963 میں شوکت صدیقی انگریزی صحافت سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو کر اردو صحافت میں آ گئے۔ 1967 میں انہوں نے پاکستانی ادیبوں کے ایک وفد کی سربراہی کی جو ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس تھی۔ شوکت صدیقی نے 1969 میں 7 روزہ الفتح کا نگران اعلیٰ کا منصب سنبھالا۔ 1973 میں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے مساوات کے پہلے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ شوکت صدیقی 1985 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جوبلی میں کنویننگ کمیٹی چیئرمین اور مجلس استقبالیہ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ شوکت صدیقی کو ان کے ناول خدا کی بستی پر 1960 میں آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ 1997 میں ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ سن 2000 میں شوکت صدیقی کو کمال فن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی طرح 2003 میں ان کو ستارہ امتیاز سے سرفراز کیا گیا تھا۔ سن 2000 میں شوکت صدیقی کو غلام فرید ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شوکت صدیقی نے کئی ڈرامے، کالم، ناول اور افسانے لکھے۔ آپ کے کالم طبقاتی جدوجہد اور بنیاد پرستی کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ شوکت صدیقی نے اپنی تحریروں میں سوشلسٹ حقیقت پسندی کے تکنیکی تجربے کو بڑی چابک دستی سے برتا۔ وہ اپنے کرداروں کو مایوسی، بے حسی اور جمود کے دلدل میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ان میں اپنے حقوق کے لیے لڑنے اور اپنی تقدیر خود بدلنے کا شعور پیدا کرتے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر کراچی کے کچلے ہوئے غریب طبقے کی زندگی اور معاشی بدحالی کی ایسی سچی تصویریں پیش کی جو اردو ادب میں مثال ہیں۔ انسانی تقدیر پر پختہ یقین اور حق گوئی ان کے ادبی سفر کی بنیادی ستون ہیں۔ شوکت صدیقی نے متعدد افسانے اور ناول لکھے ہیں۔ آئیے ان کے افسانے اور ناولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شوکت صدیقی کا پہلا افسانہ کون کس کا لاہور کے 7 روزہ خیام میں شائع ہوا تھا۔ اسی طرح ان کا دوسرا افسانہ تیسرا آدمی 1952 میں شائع ہوا تھا۔ اندھیرا اور اندھیرا 1955 میں شائع ہوا تھا۔ نمبر 4 پر راتوں کا شہر 1956 میں شائع ہوا تھا۔ اسی طرح کیمیا گر 1984 میں شائع ہوا تھا۔ افسانوں کی طرح شوکت صدیقی نے بہت سے ناول بھی لکھے ہیں، جن میں کمین گاہ 1956 میں شائع ہوا۔ اسی طرح خدا کی بستی 1958 میں شائع ہوا، جانگلوس 1988 میں شائع ہوا، چار دیواری 1990 میں شائع ہوا
شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی بہت ہی مشہور و معروف ناول ہے، جس پر انہیں ادبی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ خدا کی بستی کو حال میں تیسری مرتبہ قومی ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا، جبکہ جانگلوز کے ٹی وی پروڈکشن کے حقوق بھی ایک نجی ٹی وی چینل پر خرید رہا تھا۔ ان کے ناول چار دیواری کو لکھنوی الف لیلہ کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی کہانی، جہاں ایک تہذیب ختم اور دوسری دنیا جنم لے رہی تھی، لیکن یہاں کے لوگ پرانی یادوں اور عظمتوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ شوکت صدیقی کراچی میں مختصر علالت کے بعد 18 دسمبر سن 2006 کو انتقال کر گئے اور کراچی میں ہی دفن ہوئے۔